علیہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ پہلی خاتون ہیں جس نے دارالامان ایک قائم فرمائے. اس زمانے میں جہالت کے زمانے میں دارالمساکین کے نام سے قائم ہے، جہاں پر خواتین بچیاں اس زمانے میں چونکہ بچوں کو درگور زندہ درگور کیا جاتا تھا تو بچیوں کو خرید کر کے اس دارالمساکین میں رکھتی تھی. پہلی خاتون ہے جہالت کے دور میں بھی اتنی پاکیزہ آپ کا، اسی لیے طاہرہ. اس عالم جہالت میں بھی آپ کا لقب طاہرہ تھا. آپ بہت مقدس بیوی تھی. آپ بت پرستی اور شرک سے نفرت کرتی تھی. جس طرح عالم جہالت میں ابھی رسول خدا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت بھی کچھ ایسے افراد موجود تھے جو ملت ابراہیمی پر قائم تھے. ان میں سے ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. آپ کا کفر کہیں سے ثابت نہیں ہے. آپ مقدس بیوی تھیں اور آپ ان تمام چیزوں سے جو اسلام کے خلاف ہیں اس سے اجتناب کرتے ہیں. اچھا، عورتوں کے حقوق پہ تھوڑا سا شفٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک آپ سے زیادہ، اور یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ تیسرا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. 5 اولادیں پہلے موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ سنت بھی تو عورتوں کے اس حق کا بھی تو نہیں نا خیال رکھا جاتا. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عورت مجھ سے چھوٹی عمر کی ہونی چاہیے، اس کا حسن و جمال ہونا چاہیے، وہ باکرہ اور کنواری ہونا چاہیے. آپ نے سیرت کو دیکھا، آپ نے کردار کو دیکھا. اور حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال، حسن اخلاق اور حسن تجارت کو دیکھا. آپ کی سچائی کو دیکھا، آپ کی صداقت کو دیکھا، آپ کی امانت کو دیکھا. تو یہ جو رشتہ ہے یہ نفسانی خواہشات سے بڑھ کر انسان کی اعلیٰ اقدار پر منتج ہوا ہے. لہذا دونوں طرف سے اچھائیوں کو دیکھا گیا. اور جب رشتہ ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے رشتہ آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم لبیک کہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خیر کی جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو وہ حدیث ہمارے کہ زملونی زملونی زملونی، تو ام المؤمنین کیا فرماتی ہے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا. انک لتسأل الرحمہ، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جو کمزور ہو ان کو آپ کما کے کھلاتے ہیں. بتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. ونعیم علی نوائب الحق، آپ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. جو بوجھ نہ اٹھا سکے اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ بات کاٹتے ہوئے بریک کی طرف جانا چاہوں گی کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.
خطا ہے بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ليلى 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 سبحان اللہ راؤ برادرز، ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ کی بہت شکریہ۔ اچھا، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا مہر باندھا، حق مہر کا جو حق ہے وہ عورت کو دیا گیا۔ اب جیسے شیف سمینہ نے بھی سوال کیا، میں نے بھی یہ سوال کیا کہ لوگ اگر نہ ادا کریں اور اگر کسی خاتون کا جو حق مہر واجب الادا وہ نہ ادا کیا جائے تو اس بارے میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، مہر کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام نے، اللہ کے نبی نے اسے مطلق رکھا ہے، مقید نہیں رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ فکس کر دیا ہو کہ اتنا دینا اتنا دینا ہے۔ وہ اپنے کفو کو دیکھ کر، اپنے اسٹینڈرڈ کو دیکھ کر اور پھر وہ حق مہر متعین کیا جائے، کم از کم اتنا ہو۔ یہ بالکل، یہ تو میوچول کر کے، نکاح جو ہے وہ باہمی رضامندی سے کیا جاتا ہے، کوئی کسی سے گن پوائنٹ میں نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے یہاں جہالت زیادہ ہے، ہمارے یہاں یہ کنسپٹ کیا تھا کہ لڑکی جہیز تو بہت زیادہ لیا ہے، لیکن جب حق مہر کی بات آتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے نہیں جی ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے میں ہم شرعی ایسا حق نہیں مہر کرتا، ہوتا ہے۔ ہم تو شرعی حق مہر یہ رہیں گے۔ شرعی حق مہر کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیجئے، شرعی حق مہر کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کیا تھا؟ شریعت نے یقیناً نکاح کے لیے شرط رکھا ہے کہ اس میں مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فارم فل کیا جاتا ہے جس میں گواہان ہوتے ہیں، اس میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ عند الطلب، جب عورت طلب کرے گی وہ ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر اس میں لکھا ہے کہ پہلے مہر ادا کرنا ہے پھر رخصتی ہوگی تو واجب ہے اس مرد پر کہ وہ پہلے مہر ادا کرے گا پھر اس کی رخصتی ہوگی۔ شرعی کی وضاحت کیجئے۔ شریعت میں یہ ضروری ہے، اس کے کہتے بغیر ہیں نکاح مہر فاطمی طے کیا ہے، وہ تقریباً 5,500 ہزار بنتا ہے آج کل کے دور میں۔ نہیں اس زمانے میں 5 ساڑھے 5 آپ کا تھا 500 دینار، 500 درہم، 500 درہم حق مہر تھا۔ درہم اس زمانے کی وہ رقم بہت بڑی رقم تھی، اس کا آج کی کیا مقابلہ؟ اس زمانے کے 500 درہم اور آج کے 500 درہم نہیں، وہ میرے خیال میں وہ کچھ چاندی تھی اوقیہ جن کی رقم کم بیش اتنی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حق مہر کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق مہر نہیں دینا چاہتا اور وہ جھوٹا وعدہ کر لیتا حق مہر کا، یہاں تک کہ وہ مرنے تک حق مہر نہ دے سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اسے زانی کہہ کر پکارے گا، زانی کہہ کر اٹھائے گا۔ لہذا حق مہر کے بغیر تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ عورت کا وہ حق ہے کہ جس طرح اللہ نے نکاح کے اندر 2 گواہ کی شرط رکھی ہے، اسی طرح حق مہر بھی خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ جناب اس حق مہر پر آپ کو اس حق مہر کے عوض آپ کو فلاں کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ اب عورت کا یہ حق ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ نہیں ادا کرتا تو جہاں تک مجھے علم ہے وہ مقروض مانا جائے گا، اور مقروض کی جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ آپ رک جاتے تھے اور پوچھتے تھے کسی کا اس کا کوئی قرض کسی کے ذمہ واجب الادا تو نہیں، اگر ہے تو وہ ادا کرے پھر جنازہ پڑھاؤں گا، اور اگر کسی مرد نے کسی عورت کا حق مہر ادا نہیں کیا تو وہ مقروض ہے، اور قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہے، شہید کے بھی سب گناہ معاف ہیں سوائے قرض کے۔ میں اپنے الفاظ نہیں بول رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق العباد میں جب تک حق جو ہے جس فرد کا حق ہے وہ ادا نہ ہو تو پھر تب تک ادائیگی خدا کی بارگاہ سے نہیں ہوگی۔ میں غلط کہہ رہی ہوں؟ پرائیورٹی یہ ہے کہ اس کا قرض دیا جائے، جی ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی شخص قرض دیے بغیر مر گیا تو پھر بیت المال یا اسٹیٹ کی اس ذمہ کی داری ہے۔ وراثت میں سے سب سے پہلے اس کا حق مہر اگر ادا اس کے کیا بعد جائے۔ وراثت نہیں ہے، فرض کیجئے پہلے سب سے پہلے میں نے یہ کہا نا کہ ورثہ اس کا حق ادا کر دیں جی باقاعدہ۔ اگر وہ نہیں دے سکتے یا ورثہ نہیں ہے کسی شخص کا اور اگر قرض ہے تو پھر وراثت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کرے۔ اچھا، فرض کیا بعض اوقات 2 مرد 2 نکاح کر لیتے ہیں اور ایک کو چھپا کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے، اور عموماً وفات پہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا ایک اور بیوی بھی موجود ہیں،
اور اگر ان کی کوئی جائیداد یا ان کا کوئی حصہ بنتا ہے اور ان کی جو اولاد ہے اس وقت پہلی بیوی میں سے وہ نہیں دیتی اس کو کوئی بھی حصہ، نہ حق مہر دیتی ہے، تو گناہ گار کون ہے؟ وہ مرد ہے یا وہ اولاد ہے؟ وہ اس وقت ورثہ ہے جو کہ اس کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام نے اس کو نہ معاشرے پر رکھا ہے، نہ حکومت پر رکھا ہے، نہ کسی سوسائٹی پر رکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ وراثت کے قوانین سورۃ النساء میں بڑے واضح طور پر بیان کر دیے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص انتقال ہوگا اور اس کے جتنے بچے ہیں ان میں آٹومیٹکلی وہ فارمولہ اپلائی کیا جائے گا، اور وہ ایسا نہیں کہ بعد میں مرنے کے بعد جی وہ پہلی بیوی کے بچوں کے پاس جائے گا، دوسری کے پاس نہیں، سب میں مشترک